جب بھی محرم کا مہینہ آئے ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کہ پچھلے سال ہمارے کون کون سے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا، ایصال ثواب، اور اسی ضمن میں یہ فکر کہ اب مجھے بھی جانا ہے، پتہ نہیں کس وقت جانا ہو جائے، اور جو عزیز و اقارب موجود ہیں ان کا خیال، ان کی خدمت، بالخصوص جو بڑی عمر کے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال کرنا۔ اس کے علاوہ جب بھی محرم کا مہینہ زندگی میں آئے، جیسے کہ اب انشاءاللہ آنے والا ہے، ہم ارادہ یہ کریں کہ 5 نمازیں باجماعت اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی، اس وقت بھی انہوں نے سجدہ کیا۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک، اس کا خدا کے لیے ہم کوئی ترتیب بنا لیں۔ اب امت گانوں پہ لگ گئی، موبائل پہ لگ گئی، میوزک پہ لگ گئی، قرآن مجید کی تلاوت کو بھولتی جا رہی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے والے ہوں۔ فیس بک کا پیج ہم روز کھولتے ہیں، قرآن مجید کا پیج روز نہیں کھولتے، یہ بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ قیامت کے دن حسرت ہوگی اس کے اوپر۔ تو ہم قرآن مجید کے لیے بھی کوئی وقت نکالیں۔ چوتھا کام ہم کیا کریں نئے سال میں؟ اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد، اپنے اپنے وسائل کے مطابق دین اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں۔ پورا سال ہم نے اگر دین کا کام کوئی نہیں کیا تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہے؟ تو جتنی اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے، ہم اس سے آگے بڑھ کے ہمت فکر کریں دین کا کام کرنے کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اگلی نسلوں کو دین پہنچے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا۔ میں ملازم اگر ہوں تو ملازمت میں کیا میری ذمہ داری ہیں، ان کا احساس۔ میں اگر فیکٹری کا مالک ہوں، دکان کا مالک ہوں، تو میری کیا ذمہ داری ہیں، ان ذمہ داریوں کا احساس۔ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں تو بطور شہریت، ایک اچھا شہری ہونے کی میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی، علماء کی، مشائخ کی صحبت اختیار کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا۔ گھر کے ماحول کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، اسلام کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ اور ایک اور کام جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کی صحیح تربیت اسلام کے مطابق۔ دنیاوی تعلیم اچھی سے اچھی دیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کی کردار سازی، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو انہوں نے 1949 میں کہی تھی کہ ہندوستان میں ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ وہاں مسلمان نہ باقی نہ رہے، اور پاکستان میں ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ یہاں اسلام نہ رہے۔ اور اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوں، اگر وہ غور کرے تو پاکستان میں واقعتاً یہ کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے تعلیمی اداروں میں اور بہت سارے اور مقامات کے اوپر نوجوان نسل یہ اسلام سے اور اسلامی شعائر سے بہت دور ہو چکی ہے۔ یہ وہ نوجوان نسل ہے جن کے ماں باپ نسبتاً نیک اور پاکیزہ تھے، اور یہ تو بے حیائی کی دلدل میں ڈوب گئے۔ جب یہ خود ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی بنیں گے، پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔